السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ الفلق۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا ترجمہ ہم میں سے اکثر لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو اس میں کچھ گرامیٹیکلی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے باتیں الفاظ زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ سکیں۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی جاننے ہیں، باقی تو وہی الفاظ ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں اور جن سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ تو پہلی آیت ہے قل، ہم پڑھ چکے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، قال یقول سے امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ روز پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں۔ بس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اعوذ اصل میں تھا اعوذ، ماضی تھا عاد یعود سے، پہلے تھا عوذ یعوذ۔ اب یہ باتیں اچھا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جن کو سمجھ میں جتنی آ جائیں اتنی کافی ہیں، بالکل نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاسٹ کے صیغے کو عربی میں کہتے ہیں فعل ماضی، حال والے کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ تو ماضی میں تھا عاد، عوذ تھا، پڑھتے ہیں عاد، واو ختم ہو جاتا ہے الف آ جاتا ہے عاد۔ تو یعوذ شروع میں آتا ہے یعوذ، یعوذ ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک شخص پناہ چاہتا ہے، وہ ایک شخص، غائب ایک شخص۔ تعوذ یا کی جگہ تا ہو جائے گا تو ہو جائے گا کہ آپ پناہ چاہتے ہیں، انت تعوذ۔ پھر اگر اس پہ الف یہ حمزہ لگ جائے گا تو اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، انا اعوذ، انا ہوتا ہے انا میں، انا اعوذ، وہی انا کا شروع والا حمزہ لے لیں گے، انا اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور سب کے لیے مانگنی ہوگی تو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، نعوذ باللہ استعمال کرتے ہیں بہت ساری جگہ، نعوذ باللہ ہم سب پناہ چاہتے ہیں۔ نعوذ کا مطلب ہم سب پناہ چاہتے ہیں۔ نحن نعوذ، نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، نحن نعوذ ہم سب پناہ چاہتے ہیں۔ یعوذ وہ ایک شخص پناہ چاہتا ہے، تعوذ آپ پناہ چاہتے ہیں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، نحن نعوذ، نعوذ ہم سب پناہ چاہتے ہیں۔ تو اعوذ تو ہمیں پتہ تھا، یہ ایک اضافی چیز ہم نے سیکھی، انشاءاللہ کام آئے گی آگے۔ برب با ہم پڑھ چکے ہیں، باللہ، باللہ پڑھتے ہیں۔ پھر بسم اللہ روز پڑھتے ہیں، بسم اللہ اسم، اسم کہتے ہیں، یہ دیکھیں اسم ہوتا ہے نام، اسم کا مطلب ہے نام، با لگتا ہے تو نام کے ساتھ، اسم اللہ اللہ کا نام، با کیونکہ وہ حرف ہے جو اسم کے نیچے اسم کو زیر دے دیتا ہے، اس کے آخری لفظ حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے، لفظ کے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے با کی وجہ سے۔ اور بھی لفظ ہیں جیسے من ہے، عن ہے، الہ ہے، علا ہے، اور بھی ہیں۔ تو با کی وجہ سے یہاں پر اصل میں ہوتا ہے، اصل میں تمام عربی یہ جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کے آخر میں پیش ہی ہوگی اصل میں، اگر اس کے اوپر کوئی عامل داخل نہیں ہوتا۔ یہ گرامر کی وجہ سے، یہ با کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ تو اصل میں تھا اسم اللہ، اس سے ہو گیا بسم اللہ، ٹھیک ہے۔
تو یہاں بھی با ہے بی کے ساتھ، یہاں اللہ کے نام کے ساتھ، یہاں بی رب اللہ رب کے ساتھ، رب کے ساتھ یا رب سے، بی ربی اصل میں تھا ربن، با آ گیا تو ہو گیا بی ربی تھا، اگر با ہٹا دیں تو تھا رب الفلقی، رب با پہ پیش تھا اصل میں، رب الفلقی، فلق کا رب. ہم نے کہا تھا جب بھی جملے کے اندر کا ہے کہ کا کی کے آئے گا، یعنی اضافت ہوگی، نسبت ہوگی کسی کی طرف، کہ کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو کتاب پہلا جو لفظ ہے اس کے آخری حرف پر پیش آئے گی، اور دوسرا جو حرف ہے، دوسرا جو لفظ ہے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے گی. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، با پہ پیش ہے، آخری ہا کے نیچے زیر ہے. اسی طرح رب الفلقی، با بھی ہم نے ہٹا دینا ہے، رب با پہ پیش ہے آخری لفظ پہ، رب اور دوسرے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے، یہاں پر پیش، یہاں پر زیر، کیونکہ فلق کا رب، صحیح ہے. تو اب رب پہ پیش تھی، اس با کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی، برب الفلقی، اور یہ والی زیر بتا دی کہ کیوں آئی، کا کی وجہ سے، رب الفلق، فلق کا رب، دوسرے لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے. تو برب الفلقی، میں پناہ چاہتا ہوں، فلق ویسے پھاڑنے والی کو کہتے ہیں، تو عام ترجمہ اس کے لیے جو کیا گیا ہے وہ صبح کا کیا گیا ہے، کیونکہ صبح تاریکی کو پھاڑ کر ختم کر کر پہلی کرن جب آتی ہے نا، اندھیرے کے درمیان سے پھاڑتی ہوئی نکلتی ہے اور روشنی میں تبدیل کر دیتی ہے اسے، اندھیرے کو پھاڑ دیتی ہے، اندھیرے کا دامن چاک کر دیتی ہے اور روشنی نکلتی ہے وہاں سے، تو اسے ہم صبح کہتے ہیں. تو تاریکی کو پھاڑنے والی صبح، یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. فلق کا مطلب جیسے ایک کپڑے کو آپ چاروں طرف سے کسی فریم میں اچھی طرح سے جکڑ دیں اور اس کے بعد کسی شارپ آبجیکٹ سے اس کے درمیان میں بالکل سینٹر میں ایک کٹ لگائیں، تو وہ ایگزیکٹلی مطلب ہوگا فلق کا کیا ہوتا ہے، چیرنا، پھٹ جانا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، سپلٹ. رب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں، عام لفظوں میں کہہ دیں تو صبح کے رب کی. زیادہ تر مفسرین نے اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا ہے. اگر دوسری طرح دیکھیں تو فلق کا مطلب ہم نے بتا دیا، اس کو اردو میں بتانا بہت مشکل کام ہے. تو فلق کا مطلب بتا دیا میں نے، پھاڑنے والی. اب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تخلیق، دنیا میں جتنی بھی تخلیق ہوتی ہے، جتنی بھی مخلوقات جنم لیتی ہیں، وہ کسی چیز کے پھٹنے سے ہوتی ہیں. دانہ پھٹتا ہے تو پودا بنتا ہے اور پھر وہ درخت میں تبدیل ہوتا ہے، پھر آگے کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھر زمین میں سے، پہاڑوں میں سے زمین پھٹتی ہے، پہاڑ پھٹتے ہیں تو اندر سے چشمے اور آبشاریں نکلتی ہیں. انڈا ٹوٹتا ہے، پھٹتا ہے تو اندر سے چوزے نکلتے ہیں. ہر چیز تخلیق تمام کی تمام وہ اس پھٹنے سے ہی، اسی پروسیس سے شروع ہوتی ہے. اس کا رب ہے اللہ. اب اسی طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے اردو میں. اس سے اگر نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ صبح لے لیں، اس سے مراد برب الفلق، صبح کا رب. من شرری، 9 منٹ ایک ہی آیت کو سمجھنے میں نکل گئے ہمارے. من سے، شر پتہ ہے ہمیں، شر کسے کہتے ہیں سب کو پتہ ہے. من شرری، شر سے، ما جو، یہاں پر ما کا مطلب ہے جو. ہم نے کہا تھا بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، یہاں پر مطلب ہے جو. ما خلقہ، جو کچھ اس نے، خلقہ فعل ماضی ہے، تخلیق کیا یا بنایا، جو کچھ اس نے بنایا، اس کے شر سے، اس کے شر سے جو بھی کچھ اس نے بنایا.
فلق کے رب سے پناہ چاہتا ہوں جو بھی چیز اس نے بنائی. ہم نے کہا کہ ہر چیز کی تخلیق، ہر چیز جو بنتی ہے کسی چیز کے پھٹنے سے شروع اس کا آغاز ہوتا ہے. درخت بنتا ہے، آغاز کہاں ہوتا ہے؟ دانے کے پھٹنے سے. دانہ پھٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں سے آغاز تخلیق ہوتا ہے. تو اس نے جو بھی بنایا اس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہاں ربط ہے فلق اور خلق میں. رب فلق سے پناہ مانگتا ہوں، جو اس نے بنایا اس سے پناہ مانگتا ہوں. دونوں ایک ہی چیز ہیں. یعنی اس خوبصورتی کو آپ خود دماغ لگا کر سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی. میں اپنے کمزور الفاظ سے آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا کہ کیا خوبصورتی ہے اس میں. یہی کلام ہے جو خود اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو اس کی اپنی زبان میں زبان کو سمجھو اور پھر اس کو پڑھو تو پھر اس میں مزہ آتا ہے. دوسرے ترجمے میں وہ مزہ آ نہیں سکتا. تو یہ اس لیے اس کو اس طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے جب اسے پڑھیں گے اور پھر اسے اپنے دماغ سے سمجھیں گے. تمام الفاظ کے مطلب میں نے آپ کو بتا دیے. اب آپ سمجھیں گے کہ رب الفلق اور ما خلق میں کیا ربط ہے ایک خوبصورت. وہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. برب الفلق من شر ما خلق. رب فلق سے پھوٹنے والا جو پروسیس ہے وہاں سے تخلیق شروع ہوتی ہے. من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے بنایا. اب خلق کتنا جامع کلمہ ہے، تفسیر میں جائیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ کتنا باکمال جملہ ہے. اور یہ باکمال جملہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ خالق باکمال ہے. اس وجہ سے اتنے سے لفظ کے اندر ہر چیز آ گئی. اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ ہر چیز آ گئی کیونکہ ساری چیزیں ہی اس نے بنائی ہیں. تو یہ اس میں سارا کمال سمٹ آیا اس خالق کے باکمال ہونے کی وجہ سے. من شر ما خلق ومن شر اور اس کے شر سے. کس کے شر سے؟ غاسق کے شر سے. غاسق کیا ہے؟ تاریک رات. اردو میں سوال نہیں ہوتا، اسے یاد ہی کرنا پڑے گا. غاسق تاریک رات کو کہتے ہیں جب رات کی تاریکی پوری طرح سے چھا جاتی ہے. رات بالکل تاریک ہو جاتی ہے. تاریک ہو جاتی ہے مطلب بالکل اندھیری ہو جاتی ہے، جب اندھیرا اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. من شر غاسق، جب رات پوری طرح سے کیا ہو جاتی ہے؟ اذا، جب وقابہ بالکل خلقہ کی طرح. دیکھیں یہ فعل ہیں، افعال ہیں. اب فعل اور اسم میں اگر سب سے آسان طریقے سے ہم دیکھیں کس طرح سے ہم تمیز اور فرق کر سکتے ہیں کہ اسم کے علامات 2 یاد کر لیں تو کافی ہوں گے، اور بھی ہوتی ہیں. اگر کسی لفظ کے شروع میں الف اور لام لگا ہو تو وہ اسم ہوگا، یا اس کے آخر میں 2 پیش 2 زیر یا 2 زبر 2 اعراب ہوں گے تو وہ اسم ہوگا. اب اس میں دیکھیں الف لام لگا ہے تو یہ اسم ہے. مگر خلقہ جو ایسے اوزان پہ آئے گا، ایک زبر ہے سب پہ. خلقہ، نصارہ، ضربہ، صحیح ہے. تو نصارہ، ضربہ، خلقہ اس نے بنایا. یہ سب فعل ہیں، ماضی کے فعل ہیں. خلقہ فعل ماضی ہے، وقبہ فعل ماضی ہے، ضربہ فعل ماضی ہے. ضربہ اس نے مارا، خلقہ اس نے بنایا، وقبہ جب وہ چھا جائے. غاسق اذا وقبہ، وقبہ مطلب چھا جانا، خلقہ بنانا، ضربہ صحیح اس نے مارا. تو ومن شر غاسق، غاسق کے تاریک رات کے شر سے، وقبہ وہ چھا گئی اصل میں تھا مطلب، مگر جب آ گیا اذا تو اس کا معنی حاضر میں آ جائے گا. ہم نے پڑھا تھا نا اذا جاء مطلب آ گیا، مگر اذا جاء تو جب آ جائے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہو جائے گا، معنی حاضر میں آ جائے گا کہ اذا وقبہ جب چھا جائے، جب تاریک رات پوری طرح چھا جائے. وقب کو یاد رکھنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے میرے پاس چھوٹی سی، غاسق کے لیے نہیں ہے. غاسق کو دیکھ لیں کہ اصل میں تھا غسق، غسقہ چھانا، غسقہ مطلب چھانا، اور
غصہ کا مطلب وہ چھایا، اور غاسق کیونکہ فاعل کے وزن پر ہے تو اوزان کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ غاسق فاعل وزن کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کو ہٹا کر دوسرے، جیسے فعل ہے اس کو فاعل لکھتے ہیں. فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا جائے اسے کہتے ہیں. تو فعل کے وزن پر فا عین لام 3 کلمات ہیں، 3 کے وزن پر خا لام قاف آ گیا تو خلق 3 فعل فا عین لام، تو یہ فعل ہے. غاسق فاعل کے وزن پر ہے، غائن کی جگہ فے لگا دیں تو فا الف زبر فا، سین کی جگہ عین لگا دیں اور قاف کی جگہ لام لگا دیں تو سین قاف زیر ہے، یہاں پر ہو جائے گا عین لام زیر عل فاعل. تو یہ وزن فاعل ہے کا مطلب ہے کہ یہ فاعل ہے. غاسق تو غسق کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا، اور غاسق کا مطلب ہے چھا جانے والی یا چھا جانے والا. اب تاریک کرنے والی، اندھیرا کر دینے والی. چھا جانا تو وقب ہے، اندھیرا کر دینے والی کے شر سے. اب وہ اندھیرا کر دینے والی رات ہوتی ہے تو اس لیے اسے رات کو، تاریک رات کو غاسق کہتے ہیں، تاریکی کر دینے والی. فاعل تاریکی کر دینے والی کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب وہ پھیل جائے. اب وقب کو کیسے یاد رکھیں گے؟ نقاب سے ملتا جلتا ہے، صرف نون کی جگہ واو کی جگہ نون لگا دیں تو وہی بن جائے گا. نقب سے نقاب، وہ بھی چہرے پر پھیل جاتا ہے، چھا جاتا ہے تو چہرے کو چھپا لیتا ہے. تو جب تاریکی پھیل جاتی ہے اور وہ چھپا لیتی ہے، بڑے قریب قریب معنی ہیں. اذا وقب جب وہ پھیل جائے یا چھا جائے، من شر غاسق غاسق کے شر سے جب وہ پھیل جائے یا چھا جائے، تاریکی کر دینے والی جب چھا جائے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اور من شر النفاثات، نفاثات ایک مشکل لفظ ہے، اسے کھول کر اچھی طرح سمجھتے ہیں. نفس کہتے ہیں نون فا سا، صرف یہ دیکھیں گے نون فا سا. نفس کہتے ہیں پھونک کو، ایسی پھونک کو جس میں تھوڑا تھوڑا تھوک ہو. یہ پھونک پہلے سمجھانا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ نفس کسے کہتے ہیں. اب آج کل ہر انسان کو پتہ ہے، اس نے اتنی شف سنی ہے کہ اب سب کو پتہ ہے کہ شف کو نفس کہتے ہیں. تو یہ وہی شف ہے، نفس وہ والی پھونک. ومن شر نفس، نفس پھر نفس پھونک کو کہتے ہیں. نافس جیسے وقب کے وزن پر، خلق کے وزن پر نفس آ رہا ہے نا، فعل ہے پھونکنا. نفس پھونک، نفس پھونک، اور نافس پھونکنے والا، نافس پھونکنے والا. جیسے خلق تخلیق اور خالق بنانے والا، رزق اور رازق رزق دینے والا، نصر مدد اور ناصر مدد کرنے والا. ایسے نفس پھونک اور نافس پھونکنے والا. پھر نفاس بہت زیادہ پھونکنے والا. دوبارہ دیکھیں، رزق دینے والا رازق، اور بہت زیادہ رزق دینے والا رزاق. رزق اس کو دینے والا، رازق بہت زیادہ دینے والا رزاق. تو اسی طرح نفس پھونک، نافس پھونکنے والا، بہت زیادہ پھونکنے والا، نفاس بہت زیادہ شف کرنے والا. ومن شر النفاث، نفاثاتی. اب پھر ہے نفاثات جمع ہے، سنگل کیا آئے گا؟ نفاسہ مؤنث ہے، نفاس مذکر ہے، نفاسہ. جیسے مسلم مذکر ہے، مسلمہ مؤنث ہے. نفاس مذکر، نفاسہ مؤنث. پھر نفاسہ کی جمع آتی ہے
نفاثات، بالکل اسی طرح جیسے مسلمہ کی جمع آتی ہے مسلمات، صحیح ہے. من شر النفاثات، نفس، نافس، نفاس، نفاثہ، نفاثات، 5 اسٹیپس میں ہم نے اس لفظ کو سمجھا. ومن شر النفاثات، بہت زیادہ پھونکنے والیوں کے شر سے. اسے اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے، یہ بہت لمبی ہو جائے گی. فی العقد، فی میں سب کو پتہ ہے فی زمانہ استعمال کرتے ہیں اردو میں، فی زمانہ. فی الحال، فی الحال میں مصروف ہوں، یعنی حال میں مصروف ہوں، اس وقت میں مصروف ہوں، تو فی میں. العقد، عقد، عقدہ کی جمع ہے. عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، گٹھان کو، گرہ کو جو دھاگے میں لگائی جاتی ہے. فی العقد، عقد جمع ہے، عقدہ سنگولر ہے، عقد اس کی جمع ہے. تو عقدہ بہت ساری، عقد بہت ساری گٹھانیں، بہت زیادہ پھونکنے والوں سے بہت ساری گٹھانوں میں پناہ چاہتا ہوں. پھر ہے ومن شر حاسد، حاسد دیکھیں پھر فاعل کے وزن پر، فا، ہا کی جگہ فا رکھ دیں، فا عین لام، فاعل. حاسد، حاسد اور حسد میں دیکھیں کیا فرق ہے. حسدہ فعل ہے، حسدہ وہ حسد کرتا ہے، حسدہ وہ اس نے حسد کیا. تو حاسد، حسد اور حاسد، حسدہ اس نے حسد کیا، اور حاسد حسد کرنے والا، یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے. فا عین لام، فعل، ورب، اور فا اصل میں یہ فعل ماضی ہے، مصدر نہیں ہے، مگر سمجھنے کے لیے فعل، اور یہ ہے فاعل، صحیح ہے. تو یہ یہاں پہ دیکھ لیں گے کیا فرق ہے. ومن شر حاسد، حاسد کے شر سے. اذا حسد، اذا وقب ہم نے کہا تھا جب وہ چھا جائے، اذا حسد کا جب وہ حسد کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.